بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، ایڈورڈ لابری ایک انگلش پوئٹ ہے جس نے دا ہنٹس مین کے نام سے ایک سٹوری لکھی ہے۔ یہ سٹوری بی اے تھرڈ ایئر کے سلیبس میں بھی انکلوڈ ہے۔ جو لوگ آئی یو بی سے بی اے کرتے ہیں ان کے سلیبس میں یہ انکلوڈ ہے، دا ہنٹس مین۔ اس میں وہ ایک شکاری کی کہانی سناتا ہے۔ کھیگوا ایک شکاری ہے، بہت بہادر شکاری ہے، بڑے بڑے جانوروں کا شکار کرتا ہے۔ ایک دن یہ شکاری جنگل میں شکار کے لیے جاتا ہے۔ اب سارا دن یہ جنگل میں شکار ڈھونڈتا رہتا ہے۔ اب اسے شکار نہیں ملتا۔ جب یہ جنگل میں شکار ڈھونڈ رہا ہوتا ہے تو اس کی نظر ایک کھوپڑی پہ پڑتی ہے، انسانی کھوپڑی اسے نظر آتی ہے۔ اب یہ اس کھوپڑی کے پاس جاتا ہے تو وہ کھوپڑی اس سے باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اب یہ کھوپڑی سے خود پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیسے پہنچی؟ وہ کھوپڑی اس کو جواب دیتی ہے کہ مجھے باتیں یہاں لے آئیں۔ اب یہ حیران ہوتا ہے کہ کھوپڑی نے مجھ سے باتیں کی ہیں۔ اب یہ وہاں سے جنگل سے واپس آ جاتا ہے اور فوراً بادشاہ کے پاس پہنچتا ہے اور بادشاہ کو جا کے بتاتا ہے کہ میں ایسے جنگل میں شکار کے لیے گیا تو وہاں مجھے آج ایک کھوپڑی ملی اور اس کھوپڑی نے مجھ سے باتیں کی ہیں۔ بادشاہ نے جب اس کی یہ بات سنی تو کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے کہ کھوپڑی باتیں کرے؟ ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب جب اس نے اصرار کیا کہ میں خود جنگل میں گیا اور میں نے خود کھوپڑی نے میرے ساتھ باتیں کی ہیں۔ اب بادشاہ نے جب اس نے اتنا زیادہ اصرار کیا تو بادشاہ نے اپنے 2 سپاہیوں کو بلایا اور سپاہیوں کو کہا کہ اس کے ساتھ چلے جاؤ جنگل میں اور جا کے دیکھو کہ واقعی کھوپڑی باتیں کرتی ہے، کہ جو بات کہہ رہا ہے یہ بات سچ ہے۔ اگر ایسا ہی ہو کہ وہ کھوپڑی باتیں کرتی ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر اس کی بات جھوٹ نکلے تو اس کی بھی کھوپڑی وہیں اڑا دینا۔ اب یہ 2 سپاہیوں کو لے کے جنگل میں چلا گیا۔ جا کے انہوں نے جنگل میں کھوپڑی کو ڈھونڈا تو اسی جگہ پہ انہیں کھوپڑی مل گئی۔ اب جا کے اس نے کھوپڑی سے باتیں کر رہا ہے، کھوپڑی سے کہہ رہا ہے بول میرے ساتھ باتیں کر۔ اب وہ بات نہیں کر رہی، اب یہ باتیں کر رہا ہے وہ بات نہیں کر رہی، یہ پریشان ہو رہا ہے کہ اب کیا ہوگا میرے ساتھ۔ اب یہ اس کی منتیں بھی کر رہا ہے تو میرے ساتھ بول جیسے پہلے بول رہی تھی، اب وہ نہیں بول رہی ہے۔ تو اب جو سپاہی تھے اس نے کہا کہ آپ کی بات تو جھوٹی نکلی، لہٰذا اپنی گردن جھکاؤ۔ اب اس نے گردن جھکائی اور سپاہیوں نے اس کی گردن اڑا دی۔ اب وہاں 2 کھوپڑیاں ہو گئیں۔ تو جب وہ سپاہی چلے گئے تو وہ پہلے والی کھوپڑی نے اس سے کہا کہ تو یہاں کیسے پہنچی؟ تو یہ کہنے لگی کہ مجھے باتیں یہاں لے آئیں۔ تو انسان کی جو زبان ہے اس کا استعمال انسان سیکھ لے کہ اس کو کہاں پہ استعمال کرنا ہے اور کہاں پہ نہیں کرنا۔ انسان کی زبان جو ہے، انسان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ آدمی کتنا مہذب ہے، یہ آدمی کتنا پڑھا لکھا ہے۔ یہ بات انسان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ ہی تعین کرتے ہیں اس بات کا۔ تو اس لیے ہمیشہ سوچ سمجھ کے بولنا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی پچھتایا ہوں بولنے پہ پچھتایا ہوں، نہ بولنے پہ مجھے کبھی پچھتانا نہیں پڑا۔ زبان کا استعمال سوچ سمجھ کے کرنا۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا اپنی زبان کو دماغ سے پیچھے رکھو۔ تو ہم نے کہا اس کا کیا مطلب سر؟ فرمانے لگے بیٹا پہلے آپ کا دماغ سوچے پھر آپ کی زبان بولے۔ اگر آپ کا دماغ آپ کی زبان کے پیچھے ہوگا تو پھر آپ کو بہت زیادہ پریشانیاں اٹھانی پڑیں گی۔ تو اس لیے پہلے ہمارا دماغ سوچے پھر ہماری زبان بولے۔ ہم اپنے دماغ کا استعمال زبان سے پہلے کریں۔ اگر ہم اپنے دماغ کا استعمال زبان سے پہلے کریں گے تو ہمیں اپنے منہ سے نکالے ہوئے الفاظ کے اوپر شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر ہماری زبان ہمارے دماغ سے آگے ہے تو پھر ہمیں اپنی زبان سے کہے ہوئے الفاظ کے اوپر پچھتانا پڑے گا، شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ تو اس لیے زبان کا استعمال کیسے کرنا ہے، چھوٹوں سے کیسے بولنا ہے، بڑوں کے ساتھ کیسے بولنا ہے، علماء کی قدر کیسے کرنی ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے سیکھنی ہیں۔ تو یہ سارے انداز گفتگو یہ انسان کو آگے لے جاتا ہے اور یہی زبان انسان کو پریشانیوں میں مبتلا کرتی ہے۔ تو زبان کا استعمال سیکھنا۔